پیارے نبی فرمایا کرتے تھے وَاسْتَقْبَلُوا أَمْوَاجَ الْبَلَاءِ بِالدُّعَاءِ وَالتَّضَرُّعِ، آنے والی مصیبتوں کا، آفتوں کا راستہ روکو دعاؤں کے ذریعے اللہ کے سامنے گڑ گڑا کر۔ کیسی پیاری بات فرمائی، وَاسْتَقْبَلُوا أَمْوَاجَ الْبَلَاءِ بِالدُّعَاءِ وَالتَّضَرُّعِ، آنے والی مصیبتوں کا، آفتوں کا راستہ روک لو دعاؤں کے ذریعے اللہ کے سامنے گڑ گڑا کر۔ جب سے اس مسلمان نے دعائیں چھوڑی ہیں اللہ کی مدد اور نصرت سے بھی محفوظ ہو گیا، اس نے اللہ کے عطا کے دروازے بھی بند کروا دیے، غیر محفوظ ہو گیا۔ یہ اپنی نبی کی دعاؤں کا سہارا لیتا، جس نبی نے صبح سے لے کر شام تک، شام سے لے کر صبح تک اسے دعاؤں کے حفاظت میں قلعے کے اندر محفوظ کر دیا تھا۔ ایسی پیاری دعا کر دے کر چلے گئے کہ کس وقت کیا مانگنا ہے، کیسے مانگنا ہے۔ صبح سے لے کر شام تک دعائیں بتا گئے، شام سے لے کر صبح تک ساری دعائیں بتا گئے۔ ایسی پیاری دولت تھی، ایسی پیاری دولت تھی۔ آج یہ وظیفے کر لے گا جو لوگوں کے تجربے ہیں، دعائیں نہیں مانگے گا جو میرے نبی نے سب سے بڑا اس امت کو اللہ سے لینے کا ہتھیار دیا ہے۔ عجیب تماشا ہے، پتہ نہیں، سارے وظیفے کر لے گا، دعا نہیں مانگے گا۔ شیطان نے دل میں ڈال دیا تو گناہگار ہے، تیری دعاؤں کا کیا اثر۔ ادھر مولا آواز دے کر کہہ رہا ہے تم مجھ سے مانگو تو صحیح، میں تو تمہاری فریاد سننے کے لیے تیار ہوں۔ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي، اگر آپ سے میرے بندے پوچھے میرے بارے میں تو کہہ دو فَإِنِّي قریب، بہت قریب ہوں، مجھے بلائے تو صحیح، میں اس کے بلانے پہ آ جاؤں گا۔ مجھے بلائے تو صحیح، میں تو اس کے پکارنے پہ آ جاؤں گا۔ بلکہ من لم یسأل اللہ یغضب علیہ، جو مجھے نہیں بلاتا میں اس سے ناراض ہو جاتا ہوں۔ جو جتنا مجھے بلاتا ہے میں اتنا ہی اس کے بلانے پہ اس سے راضی ہوتا ہوں۔ ہوگا کوئی ایسا سخی؟ کوئی کتنا ہی سخی کیوں نہ ہو، چند بار ہاتھ پھیلا کے مانگو گے دروازہ بند کر دے گا، دھتکار دے گا۔ لیکن وہ ایسا پیارا داتا ہے جو جتنا اس سے مانگتا ہے اس سے وہ اتنا راضی ہوتا ہے، اتنا راضی ہوتا۔ تو پیارا نبی حفاظت کا ایک قلعہ دے کر گئے ہیں دعاؤں کی صورت میں، دعاؤں کا اہتمام۔ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب کوئی زمین و آسمان کے خطرہ محسوس کرتے تو فوراً اللہ کے دربار میں آ کر اللہ سے مانگنا شروع کر دیا کرتے۔ بدر ہے، دشمن سامنے کھڑا ہے، مٹھی بھر مسلمانوں کی تعداد ہے، ادھر اللہ کا نبی اپنا ہتھیار استعمال کرنے لگے، خیمے میں بیٹھے ہیں، دعاؤں میں لگ گئے۔ اتنی لمبی دعائیں کی، صحابہ فرماتے ہیں حضور کے کندھے پہ جو چادر تھی وہ پیچھے سرکنا شروع ہو گئی، اتنی لمبی دعائیں کر، اور پھر دعاؤں نے کام دکھا دیا، دعاؤں نے کام دکھا دیا۔ تو میرے عزیزو، ایک بہت بڑی دولت جو اس امت کو ملی ہے اپنے نبی کے واسطے سے، وہ دعاؤں کا ذخیرہ ہے، دعاؤں کا ذخیرہ۔ اس کی ایک سب سے بڑی برکت یہ ہے، ان دعاؤں کی برکت سے بندے کا اپنے اللہ سے رشتہ کسی وقت نہیں ٹوٹتا، غفلت نہیں رہتی۔
جو اللہ کہہ رہے وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا، اللہ کو خوب یاد کرو، خوب یاد کرو۔ تو ایک اللہ کو یاد کرنے کا آسان طریقہ یہ ہے کہ دعاؤں کے ذریعے ہر وقت اللہ سے کچھ نہ کچھ مانگتے رہو۔ آدمی جب بھی کوئی غلط کام کرتا ہے وہ اس لیے کرتا ہے کہ وہ اللہ سے غافل ہوتا ہے، بلکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے لگے جب یہ آدمی بدکاری کرتا ہے تو مومن نہیں رہتا، جب یہ چوری کرتا ہے تو مومن نہیں رہتا۔ علماء نے لکھا مطلب یہ ہے کہ جب آدمی زنا اور بدکاری کرتا ہے مومن نہیں رہتا، مطلب یہ ہے کہ اسے اللہ کا اس وقت دھیان نہیں رہتا، اللہ سے غافل ہو چکا ہوتا۔ جب یہ چوری کرتا ہے مومن نہیں رہتا، مطلب اس وقت اسے اللہ کا دھیان نہیں رہتا۔ ورنہ کسی کو اللہ کا دھیان ہو تو شراب پینے سے باز رہے گا، چوری کرنے سے باز رہے گا، ڈاکہ مارنے سے باز رہے گا، غلط تولنے سے باز رہے گا، جھوٹ بولنے سے۔ اللہ دیکھ رہا ہے۔ غفلت کی وجہ سے سارے جرائم ہوتے ہیں، تو ان دعاؤں کی برکت سے اس کے دل میں اللہ کا ہر وقت دھیان رہے گا، ہر وقت ہی کچھ نہ کچھ اللہ سے مانگنا ہے۔ ہمارا پیارا نبی صبح سے لے کر شام تک، شام سے لے کر صبح تک ہر حالت کے لیے ایک دعا دے گئے تاکہ ہر وقت کچھ نہ کچھ اللہ سے تعلق رہے۔